کہ جس نے بھی سچے دل سے توبہ کی ہے نا، رب نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، پہلے والی امتوں میں سے ایک شخص تھا، بہت بڑا گناہ گار تھا، بڑی معروف روایت ہے، اس نے 99 قتل کیے۔ 99 بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے والے ایک شخص کا واقعہ سنیے۔ اور اگر کوئی پریشان ہے تو میں نے تو چوریاں کی ہیں، میری بخشش کیسے ہوگی؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے تو نعوذ باللہ زنا کی ہے، میری بخشش کیسے ہوگی؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں نے تو فلمیں دیکھی، میری بخشش کیسے ہوگی؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے والدین کی نافرمانی کی، میری بخشش کیسے ہوگی؟ کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے تو خطان قتل ہو گیا، میری بخشش کیسے ہوگی؟ تو سنیے اور اللہ کی رحمت سے امید کو وابستہ کیجئے کہ 99 آدمیوں کا قتل کرنے والا ایک شخص، ایک دن اس کی زندگی بدلنے لگی، دل میں درد اٹھا، اسے اللہ کا خوف ہوا، اللہ کے قریب جانا چاہا، قرب الہی حاصل کرنا چاہا، اسے اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، تو وہ چلا ایک مولوی صاحب کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا، صاحب میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ تو وہ کوئی مولوی، خشک مولوی تھا، اس نے کہا توبہ توبہ استغفار، 99 قتل تو نے کیے، تجھے تو رب معاف نہیں کرے گا۔ اس نے کہا اگر رب نے معاف کرنا نہیں تو 100 پورا نہ کر دوں؟ یہ 99 کی گنتی تھوڑی مشکل ہے، 100 پورا ہو جائے۔ وہ مولوی صاحب کو قتل کر دیا۔ اب مولوی صاحب کو قتل کیا، پھر دل میں درد اٹھا، یار میں نے 100 قتل کیے، مر کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے تو رب کو کیا جواب دوں گا؟ تو وہ چلا ایک اور باعمل عالم دین کے پاس گیا اور اسے جا کے کہنے لگا کہ حضرت 100 قتل کر چکا ہوں، رب سے معافی کا طلبگار ہوں، اگر رب سے معافی مانگوں کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ تو حضرت نے کہا ہاں، میرا رب غفور الرحیم ہے، پوری دنیا کے گناہ اگر تو نے کیے ہیں تو پھر بھی رب سے توبہ کرے تو میرا رب معاف فرما دیتا ہے۔ اب اسے تسلی ہوئی، اس نے کہا صاحب اس طرح کرو، رب سے سچی توبہ کرو اور بیت المقدس چلے جاؤ اور وہاں جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرو، ان کی صحبت میں رہ کے نیک اعمال کرو، رب تمہیں معاف فرما دے گا اور اپنا قرب نصیب فرما دے گا۔ تو وہ شخص چلا ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف کہ نیک لوگوں کے پاس جاؤں گا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے توبہ کروں گا، انہیں گواہ بناؤں گا اس بات پہ، اور پھر ان کے ساتھ رہ کے نیکیاں کروں گا، رب کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اب وہ راستے میں تھا، اسے موت آ جاتی ہے۔ اب وہ مرنے لگا، جب گرنے لگا نا تو منہ کے بل گرا کہ میں چلو ان نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو کے جا کے گروں، تو گرا، مر گیا۔ اب فرشتے آ گئے، اب جو نیکوکاروں کو لے جاتے ہیں وہ بھی آ گئے، جو بدکاروں کو لے جاتے ہیں وہ بھی آ گئے۔ اب جھگڑا ہونے لگا فرشتوں میں، گناہگار کو لینے کے لیے جو ہے کہنے لگے 100 آدمیوں کا قاتل ہے، تو ماڑا موٹا گناہگار نہیں ہے، یہ تو جہنم کا حقدار ہے، ہم اسے لے جائیں گے۔ نیکی والے فرشتے آئے، کہا جتنا بھی گناہگار تھا توبہ کی نیت سے چلا تھا، یہ جنت کا حقدار ہے۔ اب اتنے میں آسمان سے رب نے ایک اور فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان میں جا کے فیصلہ کرو۔ فیصلہ کیا تھا؟ اس فرشتے نے کہا کہ جگہ ماپ لو، جہاں سے چلا تھا یہ گناہگار تھا، 100 آدمیوں کا قاتل تھا، جہاں سے چلا تھا وہاں سے یہاں تک، اور یہاں سے اس بستی تک جہاں یہ جانا چاہتا تھا نیکوکار لوگوں کے پاس، وہاں تک پیمائش کر لو، جس طرف راستہ کم ہوگا، فاصلہ کم ہوگا، یہ ان کے کھاتے میں ڈال دو۔ اگر گناہوں والے راستے پہ زیادہ اس کا فاصلہ ہے، یعنی فاصلہ کم ہے، گناہ والے کاموں کے زیادہ قریب ہے تو اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اگر اس بستی کے زیادہ قریب ہے جہاں جا کے یہ توبہ کرنا چاہتا تھا، نیکوکاروں سے جا کے ملنا چاہتا تھا، اگر یہ ان کے زیادہ قریب ہے تو اسے جنت والے فرشتے لے جائیں۔ جب پیمائش ہوئی، فاصلہ قریب قریب، اللہ نے اس طرف کی زمین کو سمٹا دیا کہ وہ مالک تھا کہ اگر اسے نہ بخشا، جو میری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے چلا تھا، اگر نہ اسے بخشا تو دل ٹوٹیں گے، میرے رب نے اسے جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس نے کوئی نیکی بھی نہیں کی، نمازیں بھی ابھی تک نہیں پڑھی ہیں، نہ روزے رکھے، نہ حج کیا،
اتنا بڑا گناہگار 100 آدمیوں کا قاتل کہنا آسان ہے، کام بہت مشکل ہے۔ اگر وہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کے لیے چل پڑے تو میرا رب اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ آؤ تو صحیح، تم اس رب کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح، جتنے بھی گناہ کیے ہیں آؤ تو صحیح، رب سے توبہ کرو تو صحیح، معافی کے طلبگار بن تو جاؤ، پھر دیکھنا میرے رب کی رحمتیں کیسے برستی ہیں۔ ایسے ہی انسان میرے رب کی رحمتوں سے نا امید پھرتا رہے تو اس کی اپنی قسمت ہے، میرے رب کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔